السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے قبل لوگوں کی نظر میں علماء کی عزت ختم ہو جائے گی۔ لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہیں گے۔ عموماً علماء دنیا دار اور متکبر ہوں گے، عابد جاہل اور قاری فاسق ہوں گے۔ لوگ باکثرت شراب پیئیں گے اور اس کا نام کوئی اور رکھ لیں گے۔ ہم جنس پرستی شروع ہو جائے گی۔ میرے محترم ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر جاندار کو آنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ موت کب اور کیسے آتی ہے۔ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ بعض لوگ لمبی عمر پاتے ہیں جبکہ کچھ بہت جلد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سائنسی طور پر بھی موت کی پیش گوئی ممکن نہیں، لیکن کچھ بیماریوں اور حادثات کے امکانات بتائے جا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عالم رنگ و بو میں جس شے کو بھی زندگی بخشی ہے اور اسے اس عالم میں حیات عطا فرمائی ہے، پھر وہ چاہے انسان ہو، جن ہو، جانور ہو یا اور کوئی، اس کے لیے موت لازمی اور یقینی ہے۔ جس نے زندگی کا لطف اٹھایا اسے موت کا بھی مزہ چکھنا ہے۔ جو یہاں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے، اور جس نے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا ہے اسے موت کا منظر بھی دیکھنا ہے۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ موت ایک ایسا جام ہے جس کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے اسلامی بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ ہم سب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں سب قبریں اوپر سے بظاہر ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں کہ سب ایک ہی طرح کے مٹی کے تودے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ اندر سے کسی کی قبر باغ و بہار اور کسی کی آگ ہی آگ ہوتی ہے۔ کوئی اپنی قبر میں اللہ پاک کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے اور کوئی عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلا کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، تو کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی نہیں ٹلتی۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو چاہے فقیر، سفیر ہو چاہے مشیر، یہ کسی کو نہیں بخشتی، چاہے زمین کے اندر چھپ جائے یا آسمان کے وسعتوں میں محفوظ ہو جائے۔ لیکن موت جو ہے جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت، موت کا فرشتہ یعنی عزرائیل علیہ السلام، قبض روح کے لیے آتے ہیں اور اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اس کا نام موت ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس لیے بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و خلفت کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ روح کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے لیے علیحدہ، بدوں کے لیے علیحدہ، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بادستور باقی رہتا ہے۔ قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں۔ البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔
اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ ایک تیز ہے، پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا، اور کافروں کی ارواح کو کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں، کہ قید ہیں، موت کے معنی ہیں روح کا جسم سے جدا ہونا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے، جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب و گمراہ ہے۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی شکلیں ڈرونی، آنکھیں دیگ کے برابر، سیاہ اور نیلی، بدن کا رنگ سیاہ اور بال سر سے پاؤں تک، غرض ہیبت ناک صورت کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ مردہ مسلمان ہو تو جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر جہاں تک نگاہ پہنچے گی کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جنت کا بستر، جنت کا لباس اسے مہیا کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ اور مردہ کافر یا منافق ہے تو کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گا، بلکہ ہر بار یہی کہے گا مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ دوزخ کی گرمی اور تپش اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے، جو اندھے اور بہرے ہوں گے، وہ لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے اسے مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو وغیرہ اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے بڑے اعمال کیے بھیڑیا وغیرہ موذی جانوروں کی شکل بن کر اسے ایذا پہنچاتے رہیں گے، جبکہ نیکوں کے لیے نیک اعمال مقبول، پسندیدہ اور محبوب صورت و شکل میں اسے سکون و انس دیں گے۔ بعض گناہگار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوگا، اس کی معصیت اور نافرمانی کے لائق۔ پھر مسلمانوں کے صدقات، خیرات، دعائے مغفرت اور احصال ثواب دوسرے طریقوں سے اس عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یوں ہی ان کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت سے یا محض رحمت خداوندی سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمان کو ثواب ملتا اور فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی قرات اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشنا چاہیے، اسے احصال ثواب کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا جائز اور مردوں کے حق میں نافع و فائدہ بخش ہونا ثابت ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر وغیرہ کوئی درندہ کھا گیا تو اس کے پیٹ میں سوال ہوں گے اور ثواب جو کچھ ہوا اسے پہنچے گا۔ جسم اگر گل سڑ جائے، خاک ہو جائے، گوشت اور ہڈیاں راکھ ہو جائیں اور ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو جائیں، مگر ان کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، اور عذاب و ثواب انہی پر وارد ہوگا، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی، اور روح کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ کہ جسم دیگر میں۔ اسی کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر حق ہے، اور ان کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ محترم ناظرین، چونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اچھے اخلاق، دوسروں کی مدد اور زندگی کو مثبت انداز میں گزارنا ہی اصل کامیابی ہے۔
موت کا وقت اور طریقہ انسان کے بس میں نہیں، لیکن ایک اچھے اور نیک عمل والے انسان کی موت بھی عزت اور سکون والی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو با مقصد بنانا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کی چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔